آگے اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ قال اخسؤ فیہا، اور ایسا اخسؤ کا معنی بدبختہ بھی ہوتا ہے، قال اخسؤ فیہا، اور بدبختہ نکل جا، فلا تکلمون، میرے ساتھ بات نہیں کرنا۔ کن لوگوں کو کہے گا؟ جو قرآن سنتے بھی ہیں، حدیث سنتے بھی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم حنفی نماز پڑھیں گے۔ جو قرآن سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، علماء کو بھی سنتے ہیں، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ میں اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں ایک آیت آتی ہے، یہ کل ہی مجھے کسی نے میسج بھیجا، یہ میں بات ختم کرتا ہوں، ابھی تھوڑا صبر کریں۔ کیا فرمایا اللہ نے قرآن؟ هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اوپر کیا لکھا ہوا تھا اس نے؟ دانت میں درد کی دعا۔ قرآن کی آیت ہے نا، اب آپ کیا کہتے ہوں گے؟ یار ہے تو قرآن، مولوی صاحب نے کیوں کہہ دیا کہ بھی قرآن سے دانت کا درد کا؟ بات یہ ہے کہ اس آیت کو جب نبی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ دانت کے درد کی ہے، تو خود کون ہوتا ہے؟ تجھے شریعت بنانے کا اختیار ہے یا کسی مفتی کو اختیار ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی امام کو بھی اختیار نہیں، کسی صحابی کو بھی شریعت بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ شریعت کو لانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت کرنے والا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ابتدا بھی محمد سے، انتہا بھی محمد سے، اور یہی ہمارا دین اور عقیدہ اور عمل ہونا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں جی یہ جو آیت ہے دانت درد کے لیے، میں نے کہا اس میں دانت کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ کیا ہے اس میں؟ هو الذی انشأکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع، جس نے تمہارے کان بنائے، والابصار، بصارت دی، آنکھیں دی، والافئدہ، دل دیا، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہیں جو ان چیزوں کا شکر ادا کرتے۔ یہ اس آیت کا معنی۔ اس میں دانت کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ دانت کہتے ہیں سنان، مسنہ، دو دانتا جانور قربانی لگے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی اس میں تو دانت کا ذکر ہی نہیں ہے، تو تم نے دانت پہ کیسے فٹ کر دیجیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں پھر شکر ادا نہیں کرتے، جو نعمتیں استعمال کرتے ہیں شکر ادا نہیں کرتے، تو دانت کا درد کیسے ہو؟ پھر نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کسی نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرا حکم نہ ہوا، میرا طریقہ نہ ہوا، وہ رد ہو جائے گا۔ تو یہ آیت دانت سے متعلق ہی نہیں ہے، تو دانت کے درد کی کیسے ہو گئی؟ اب وہ کہتا ہے دیکھ لو یار یہ مولویوں نے بنا رکھا ہے، ہمیں تو یار نیٹ سے ملی ہے۔ میں نے کہا نیٹ ہی تو بے دین کر رہا ہے لوگوں کو، دیندار بھی کر رہا ہے اور بے دین بھی کر رہا ہے۔ اچھا یہ بس ختم کرتے ہیں۔ ایک میں نے مسئلہ بتانا تھا، یہ پانی پینے کا بڑا مسئلہ ہے، ہم اس کا احتیاط نہیں کرتے۔ ایک حدیث آتی ہے ان ابی قتادہ ان النبی نہا یتنفس فی الاناء۔ پہلی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے جس برتن میں پانی پیو اس میں سانس لینے سے منع کیا ہے، حکماً منع کیا ہے، بالکل سانس نہیں لینا اس برتن میں جس میں پانی پیو۔ پھر فرمایا یتنفس فی الشراب ثلاثا، اس برتن میں 3 بار سانس، یعنی برتن ہٹا کے 3 بار سانس سے پانی پینا ہے، ایک سانس میں نہیں پینا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا حکمت ہے کہ جب ہم پانی پئیں تو 3 گھونٹ میں پئیں یا 3 بار پئیں؟ اب اس کی وجہ سن لیں۔ فرمایا انہ اروا ابرا امرا، 3 باتیں۔ جو لوگ 3 سانسوں میں پانی پیتے ہیں برتن ہٹا کے، پانی پی رہے ہیں، ایک سانس لیا، دوسرا، پھر تیسرا، فرمایا انہ اروا ابرا امرا، اس سے یہ ہوتا ہے خوب سیر ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 پیاس بجھتی ہے۔ نمبر 3 تندرستی ہوتی ہے، بیماری نہیں لگتی ہے۔ اچھا پیاس بجھتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، تندرستی کس نے؟ یہ حکمت کا اصول ہے، اس لیے کہ جب آدمی جانور کی طرح، فرمایا جو ایک سانس میں پیتا ہے وہ جانور کی طرح پیتا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ جب جانور کی طرح انسان پانی پیتا ہے تو پیٹ پہ بوجھ پڑتا ہے جو بیماریوں کو جنم دیتا ہے، پیٹ بڑھتا ہے اور پھر وہ بیماریاں لاتا ہے۔ پھر تیسرا ارشاد فرمایا 3 بار پینے سے جو آپ نے کھانا کھایا ہے اس کو ہضم کرنے میں وہ پیکنگ کرتا ہے۔ 3 بار پینے، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ چوتھی شرط فرمائی کہ یک بارگی، یعنی ایک ہی بار سارا پانی پینے سے آپ کے پیٹ میں معدے کی بیماریوں کا جو اضافہ ہو جاتا ہے،
ہے تو صحیح، لیکن اس میں خصوصی طور پہ کون سی بیماری لگتی ہے؟ ریح کی بیماری، جس کو قبض کی بیماری بھی کہتے ہیں۔ پھر بسوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں قبض کشا گولیاں، قبض کشا، مشکل کشا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی پانی پئیں 3 بار سانس لیں اور برتن ہٹا کے سانس لیں، برتن کے اندر بھی سانس نہیں لینا اور 3 سانس لینے ہیں، اس سے آپ سیر صحیح ہو جائیں گے، پیاس بجھ جائے گی اور تندرستی غالب رہے گی، بیماریوں کا گھیراؤ آپ کے اوپر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم